یہ جیلم سے ایک غیرت جماعت دوست کا سوال ہے. جی کہتے ہیں کہ پاکستان میں جماعت احمدیہ کا معاملہ عجیب ہے. اچھا خدا جانے وہ کیا اسباب تھے جن کی بنا پر جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دیا گیا. حقیقت کا حال تو خدا جانتا ہے، مگر اس فیصلے سے عام آدمی جماعت احمدیہ کے لوگوں سے میل جول سے بھی بدکتا ہے. اگر تو یہ فیصلہ غلط تھا تو اعلیٰ سطح پر کوششوں سے یہ فیصلہ واپس کروایا جانا چاہیے. بصورت دیگر تو کچھ لوگ جماعت احمدیہ کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہوئے بھی معاشرتی دباؤ اور معاشرہ سے کٹ آف ہو جانے کے خوف سے اس طرف رجوع نہیں کرتے. یہ سوال جن صاحب نے بھی کیا ہے سعادت مند ہیں، نیکی کے جذبے سے سوال کیا گیا ہے، لیکن ان کو کچھ الجھاؤ ہیں ذہنی. پہلی بات کی طرف میں بعد میں آؤں گا کہ کیوں، لیکن یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ سطح اور ادنا سطح کی بحث نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ایک سیاسی دباؤ جو بہت سخت شدت اختیار کر چکا تھا، قطع نظر اس کے کہ وہ خود سیاست کا پیدا کرتا تھا یا وقتی طور پر مولویت سیاست پر غالب آ گئی تھی، اس بحث سے قطع نظر ایک سیاسی دباؤ تھا جس کے نتیجے میں فیصلہ ہوا ہے. یہ بات تو قطعی ہے. بس وہ سطح جو اعلیٰ سطح ہے وہ تو ہے ہی سیاست کی سطح. تو جنہوں نے خود اعلیٰ سطح ہوتے ہوئے بھی ایسا ادنا فیصلہ کر دیا، ان کے پاس شکایت لے کے جائیں. ان سے کیا توقع ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کر دے تو آپ اس کی عدالت میں معاملہ پیش کریں گے کہ مجھ پہ حملہ کیوں کر رہے ہو. اس لیے اعلیٰ سطح ملوث ہو گئی تھی، اس کے بغیر یہ فیصلہ ناممکن تھا. میں ذاتی طور پر گواہ ہوں، اور بہت سے ایسے لوگ زندہ ہیں جن کے پاس جو اس وقت اسمبلی کے ممبر تھے، ان سے اگر کوئی علیحدگی میں سوال کرے گا تو یقیناً میں ان کی شرافت سے امید رکھتا ہوں کہ وہ میرے حق میں گواہی دیں گے. درست کہتا ہے. ان دنوں میں جب ہماری یہ مجلس اسمبلی میں برخاست ہوتی تھی تو کئی دوست اسمبلی کے ممبر مجھے فون کرتے تھے اور کہتے تھے ہم علیحدگی میں بات کرنا چاہتے ہیں، اور کئی اتفاقاً رستہ چلتے مل جاتے تھے. اور بلا استثناء وہ سب کہہ رہے تھے کہ جماعت احمدیہ کے دلائل سن کر وہ لوگ جو پہلے مخالف بھی تھے ان کے دل بھی مطمئن ہو گئے کہ آپ سچے ہیں. ایک پٹھان ممبر کے متعلق ایک اسمبلی کے ممبر نے بیان کیا کہ پہلے جب میں آیا تھا اسمبلی میں اور مولوی کی بات سن کر آیا تھا تو میرا فیصلہ یہ تھا کہ یہ احمدی سر سے پاؤں تک کافر ہی کافر ہیں. ایک ذرا بھی تردد مجھے نہیں تھا. اور جب میں نے مرزا صاحب کی، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی گفتگو سنی تو جوں بات آگے بڑھی میرے دل میں یہ اطمینان جاگزیں ہوتا چلا گیا. اطمینان میری دل میں جگہ پا گیا، پکڑ بیٹھا اس دل کو کہ یہ وجود جو بات کر رہا ہے یہ سر سے پاؤں تک مسلمان ہی مسلمان ہے. پھر انہوں نے اگلی بات کی، مجھے آخر پر یہ تو اب شک ہے کہ میں مسلمان ہوں کہ نہیں اور ہم مسلمان ہیں کہ نہیں، مگر یہ مسلمان ہے. یہ باتیں اور ایسی بہت سی باتیں بتایا کرتے تھے، اور آخر پر کہتے تھے مگر مرزا صاحب معاف کرنا، فیصلہ وہی ہوگا جو سیاسی فیصلہ ہے، اور ہم شرمندہ ہیں آپ سے، مگر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ان باتوں سے کوئی امید نہ دل میں لگا بیٹھیں. کیونکہ اور بہت سے ایسے پیچھے پس پردہ چیزیں ہیں جنہیں ہم ظاہر نہیں کر سکتے مگر آپ کو متنبع کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ اس لیے پیش آئی کہ اسمبلی میں کھلم کھلا ان دنوں میں مولویوں کی طرف دیکھتے ہوئے یہ دوسرے ممبر ہنسا کرتے تھے. جب جواب آتا تھا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی طرف سے تو وہ دیکھتے تھے اور ہنستے تھے کہ اب بتاؤ کیا جواب ہے. اور بعض دفعہ تو کرسیاں پیچھے ہنستے ہنستے پیچھے کرسیاں پیچھے لے جاتے تھے اپنے وزن سے ہٹ کے، یعنی ان کے ساتھ ہی کرسیاں اچھل جاتی تھیں. لیکن اس کے باوجود فیصلہ وہی ہوا جو ہونا تھا. یہ فیصلہ اعلیٰ سطح نے کیا تھا. کس سطح کے پاس آپ
ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم فیصلہ لے کے جائیں۔ دوسرے ایک اور بات ہے جو اس زمانے میں موقف میں پیش کی گئی تھی، میں اب دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ جماعت احمدیہ نے اپنے موقف میں شروع ہی میں ایک بحث اٹھائی تھی۔ جماعت احمدیہ نے کہا کہ ہمارے نزدیک مذہب کے معاملے میں فیصلہ بندے اور خدا کے درمیان طے پاتا ہے، اور دنیا کی کوئی عدالت اور کوئی اسمبلی اور کوئی دوسری طاقت یا تنظیم اس بات کی مجاز ہی نہیں ہے کہ کسی کے مذہب کے متعلق اس کے ادعا کے خلاف فیصلہ دے۔ وہ کہے میں یہ ہوں، وہ کہیں تم وہ نہیں ہو۔ یہ حق ہے ہر شخص کا کہ کہے کہ تم کہو اپنے آپ کو وہی، لیکن میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ تم میں وہ پوری علامتیں نہیں ہیں، یہ درست ہے۔ لیکن یہ کسی نظام، کسی عدالت، کسی اسمبلی کا حق ہی نہیں ہے کہ اس کے ادعا سے صرف اختلاف ہی نہ کرے بلکہ اس کو پابند کرے کہ چونکہ میں تمہیں یہ سمجھتا ہوں اس لیے تم اپنے آپ کو یہ سمجھو۔ یہ بحث تھی، اور یہ ناممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ہندو سمجھتا ہے مثلا، اور کچھ ہندو دوسرے کہیں ہم تمہیں ہندو نہیں سمجھتے، ہو کہ ٹھیک ہے نہ سمجھو، اپنے گھر بیٹھو۔ لیکن اگر وہ اس کو یہ کہیں کہ جو تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو اس کے خلاف انکار اعلان کرو، تو یہ جھوٹ کی تعلیم ہے۔ اور کون سا دنیا کا مذہب کسی کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر سکتا ہے؟ اس لیے زیادہ سے زیادہ یہ فیصلہ اگر آپ کا استدلال قبول کیا جاتا، تمام تر قبول کیا جاتا، تو اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا تھا کہ آپ احمدیوں کو کہیں کہ تم اپنے آپ کو بے شک احمدی کہتے رہو، مسلمان کہتے رہو، لیکن قانون کی نظر میں اکثریت کی رائے چلے گی، اس لیے ہم قانونی زبان میں تمہیں غیر مسلم قرار دیں گے، دلیل کی بنا پر نہیں، اکثریت کی بنا پر۔ اور اس پہلو سے وہاں جا کر اگر وہ رک جاتے اور قدم روک لیتے، جیسا کہ 74 میں ہوا، وہاں قدم روک لیے گئے تھے۔ یہ الزام بھٹو صاحب پر اگر کوئی لگاتا ہے تو غلط لگاتا ہے کہ انہوں نے احمدیوں کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے روک دیا تھا۔ ایک محتاط زبان کا فیصلہ تھا اسمبلی کا، آج بھی لکھا ہوا موجود ہے کانسٹیٹیوشن میں۔ وہ یہ تھا کہ جہاں تک پاکستان کے قانون اور قانون ساز اسمبلی کے فیصلے کا تعلق ہے، احمدیز آر ناٹ مسلمز۔ قانون کی نقطہ نظر سے جہاں تک احمدیوں کا اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے کا حق ہے، اس پہ کوئی تبر نہیں رکھا گیا۔ چنانچہ جب تک 1984 کا ضیاء کا آرڈیننس، جو اس کا ایک تحکمانہ فیصلہ تھا، وہ نافذ نہیں ہوا، اس وقت تک کھلم کھلا ہر احمدی اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اور قانون کی نظر سے اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں تھا۔ کیوں کوئی مقدمہ قائم نہیں ہوا اگر قانون کا اس سے ٹکراؤ تھا؟ 10 سال تک اس قانون کی یہی تشریح چلی ہے سارے ملک میں کہ ہم تمہیں غیر مسلم سمجھتے ہیں، ہمارا حق ہے جو مرضی سمجھیں، تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو، تمہارا حق ہے جو مرضی سمجھو۔ اور یہاں بات ختم ہو گئی۔ تکلیف تو تھی، لیکن اس میں ہمارے بنیادی انسانی حق پر چونکہ تبر نہیں رکھا گیا تھا، اس لیے احمدی اس بارے میں خاموش رہے، برداشت کرتے رہے۔ ضیاء کے وقت یہ ظلم ہوا ہے کہ احمدی کے لیے سچ بولنا گناہ قرار دے دیا گیا، اور یہ شریعت اسلامیہ کی سب سے بڑی حد تک گستاخی ہے۔ قرآن سچ کی تعلیم دیتا ہے کہ دار پر بھی سچ کہو، اور سچ کے خلاف ہر دوسری چیز جو جھوٹ سے تعلق رکھتی ہے اس کو شرک قرار دیتا ہے۔